السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیامی سبق نمبر ہے 141 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کہا کہ ضعیف ہے، اور پیچھے جو کل کے سبق میں حدیث گزری ہے کہ ابن عمر نے چاند دیکھا اور بتایا اور نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، لوگوں کو بھی روزے کا حکم دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا چاند کی رؤیت کے لیے ایک آدمی کی گواہی ثابت ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گواہی دینے والا مسلمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو سابقہ کل کے سبق سے حدیث گزری ابن عمر کی، کل کے سبق میں جو حدیث گزری اس میں بھی یہی مسئلہ تھا جو اس میں ہے کہ ایک بندے کی گواہی پر روزے کا، رمضان کا اعلان کر دیا گیا۔ اگلی حدیث ان حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رات کو صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کے تحت لکھتے ہیں ومال الترمذی والنسائی الی ترجیح وقفہ وصححہ مرفوع ابن خزیمہ وابن حبان۔ امام ترمذی اور نسائی کا رجحان اس کے موقوف ہونے کی طرف ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کا مرفوع ہونا صحیح قرار دیا، اور علامہ زبیر علی زئی نے اسے ضعیف قرار دیا، دیگر محققین نے اسے صحیح کہا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی نیت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ جس شخص نے رات کو یعنی رات میں ہی روزے کی نیت کرنا ضروری ہے کہ صبح میں روزہ رکھوں گا، یہ نیت کیا ہے؟ یہ رمضان کے روزے کی نیت زبان سے الفاظ کا ادا کرنا نہیں،
نہ زبان سے رمضان کے روزے کی نیت کے الفاظ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ فقط نیت کا معنی ہے دل میں ارادے کا نام، کہ رات میں ارادہ کرنا کہ صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور جو روزہ رکھنے کی نیت بنا رکھی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ روایت سندن گڑنتو ہے، یعنی کوئی روایت رمضان کے روزے کی نیت زبان سے الفاظ کی ادائیگی پر کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ لَا صِيَامَ لِمَن لَّمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ، اور دارقطنی کی روایت میں ہے جس نے رات کو اسے اپنے اوپر واجب نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں، یعنی رات کے اندر یہ ارادہ کرنا کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ارادہ کر کے بندے کو رات میں یہ کرنا چاہیے ارادہ کہ صبح میں رمضان کا روزہ جو ہے وہ رکھوں گا، باقی زبان سے روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اور ہر دن کے روزے کے لیے الگ الگ نیت شرط ہے، یعنی ہر روزے کے لیے رات میں یہ نیت ارادہ کرے کہ صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا، زبان سے ادا کرنے والے الفاظ وَبِصَوْمِ یا کوئی اور وہ ثابت نہیں ہیں، اور یہ ہے فرضی روزے کے تعلق سے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء قلنا لا قال فإنی اذن صائم ثم اتانا یوما آخر فقلنا اودی لنا حیث فقال ارینیہ فلقد اصبحت صائما فاکل، رواہ مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ہمارے پاس یعنی میرے حجرے میرے گھر میں میرے پاس تشریف لائے، اور پیارے نبی نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، ناشتے میں کوئی چیز ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے عرض کی کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میں روزے سے ہوں، یعنی پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک روز آپ پھر تشریف لائے تو آپ نے عرض کی، یعنی حضرت عائشہ نے بتایا کہ حیض کا تحفہ ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے تو دکھاؤ، صبح سے میں روزے سے تھا، یہ فرما کر آپ نے حیض کھا لیا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزے کے تعلق سے ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نفلی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے لازمی نہیں ہے، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کے لیے نیت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفلی روزے کو بغیر کسی عذر کے توڑا بھی جا سکتا ہے، اور یہی امام شافعی اور امام احمد اور جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے، طریقہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک بلا عذر روزہ توڑنا جائز نہیں، اسے پورا کرنا ان کے نزدیک واجب ہے، اور اگر افطار کر لیا تو اس کی قضا توڑنے والے پر واجب ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس صحیح حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صبح اپنے گھر آئے، ناشتے وغیرہ کے لیے پوچھا، عائشہ نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی ایک تو نفلی روزے کے لیے رات میں نیت نہیں کی،
دوسرا دن چڑھے بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے، مگر عائشہ نے بتایا کہ کھانے کے لیے جو ہے یہ موجود ہے تو آپ نے وہ کھا لیا، یعنی نفلی روزے کو جو ہے وہ توڑ لیا۔ یہ حیض کیا چیز ہے؟ کھجور، گھی اور پنیر ملا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی نفلی روزہ رکھے تھے، یعنی صبح میں نے نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ نیت کی تھی، لیکن اب ناشتہ موجود ہے تو لے آؤ اور میں کھا لیتا ہوں، اور آپ نے نفلی روزے کو توڑ دیا۔ تو نمبر ایک، نفلی روزے کے لیے رات میں نیت ضروری، ارادہ ضروری نہیں۔ نمبر دو، نفلی روزہ طلوع آفتاب کے بعد سورج کے زوال سے پہلے رکھا جا سکتا ہے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو، اور بلا وجہ بلا عذر نفلی روزے کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خاتون نے نفلی روزہ رکھا ہے، دن کا وقت ہے، خاوند کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو بیوی اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کر دے اور نفلی روزے کو ختم کر دے۔ اگلی حدیث، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق علیہ۔ وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ ترمذی میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد، یعنی یہ حدیث قدسی، میرے محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں، میرے محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں عجلت، جلدی سے کام لیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے بہت بہتر اور خوبصورت باتیں بیان فرمائیں۔ ویسے تو ہمارے نبی امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، راہبر اعظم اور امام المجاہدین، امام المرسلین، خاتم النبیین والمرسلین، نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ خوبصورت، شبنم کے قطرے بلکہ شبنم کے قطروں سے بھی اعلیٰ، آپ کی ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے یہ فرمایا، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو روزہ جلدی افطار کر لیتے ہیں۔ اور دیگر حدیث میں ہے کہ سحری کو لیٹ کرنا اور روزے کی افطاری کو جلدی کرنا۔ تو افطاری میں جو ہے وہ جلدی کرنا، یہاں اس حدیث میں یہ محبوب اور پسندیدہ لوگوں کا عمل بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر روایات میں ہے کہ روزہ جلدی کھولا کرو کیونکہ یہودی دیر کرتے ہیں۔ ابن ماجہ 1698، جب مطلع صاف ہو، گرد و غبار نہ ہو، غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر روزہ افطار کرنے میں بلا وجہ جو ہے وہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے، اور افطاری میں تاخیر کرنا یہ اہل بدعت کی علامت ہے۔ اور اہل بدعت میں الدیوبندیہ اور البریلویہ، ہمارے شہر کا تو یہی حال ہے، امید ہے کہ باقی جگہ بھی ان کی یہ بدعت ہوگی۔ بہرحال پاکستان کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں صورتحال یہ ہے کہ سحری کا اختتام وہ 2 یا 3 منٹ پہلے کر دیا جاتا ہے، ہمارے شہر میں گولا مارا جاتا ہے،
اور اسی طرح افطاری کو 2 یا 3 منٹ لیٹ کر دیا جاتا ہے کہ شاید آفتاب غروب نہ ہوا ہو، جبکہ یہ چیز پہلے بھی درست نہیں تھی، اور آج تو جدید ترین ڈیجیٹل موسمیات کا نظام، تو اس میں 2-3 منٹ کے اندر تو بندہ پاکستان سے جو ہے وہ جیٹ جہاز میں انڈیا کے کہیں سے کہیں گھس چکا ہو۔ تو آج کے جدید ترین ڈیجیٹل نظام محکمہ موسمیات میں 2-3 منٹ محض اس وجہ سے لیٹ کرنا کہ شاید غروب آفتاب نہ ہوا ہو، جبکہ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے والوں کے لیے بھی درست نہیں۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو گیا، اب بلا وجہ روزے کے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اہل تشیع ہمارے شہر کے اندر یہ حال ہے، باقی ملکوں اور شہروں کا مجھے علم نہیں، امید یہی ہے کہ وہاں اہل شرک و بدعت کا یہی عمل ہوگا کہ یہ 10 منٹ جو ہے وہ اختتام سحر پہلے کر لیتے ہیں، اور افطار جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ لیٹ کر کے کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل الحدیث غروب آفتاب کے ساتھ ہی جو ہے وہ روزے کو افطار کر لیتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ الحمدللہ اہل الحدیث خیر و بھلائی پر قائم ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، فرقہ واریت کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے، پیارے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب ہونے کے بعد بلا وجہ روزہ افطار کرنے میں لیٹ نہ کرے۔ سنن ترمذی کی روایت کے حوالے سے زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت قال اللہ عز و جل احب عبادی الی اعجلہم فطرا روایت ضعیف ہے، جبکہ ابن ماجہ کی یہ روایت لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ عجل الفطرہ فإن اليہود یؤخرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، جو روایت ہم پڑھ چکے، ذکر کر چکے، کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولتے رہیں گے۔ روزہ جلدی کھولا کرو۔ یہودی جو ہے وہ روزے کو تاخیر سے افطار کیا کرتے تھے۔ تو اس روایت کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے تعلق سے زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ روزہ جلدی کھولا کرو، افطار کیا کرو جلدی، کیونکہ یہودی دیر کرتے ہیں۔ تو یہ 3 منٹ کی یا 10 منٹ کی دیر، یہ کتاب و سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہودی دیر کیا کرتے تھے افطاری میں۔ کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے یہودیوں کے قدموں پر قدم نہ رکھے، نبی کی حدیث پر اور صحیح حدیث پر عمل کرے۔ تو یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہوئی کہ روزے کے افطار کرنے میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ۔ جب غروب آفتاب ہو گیا روزہ افطار کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبق نمبر 141 141 تھا۔